نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہی وقار سخن پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم چاہیں گے کہ ایک لائیو جشن میں آپ کو شریک کریں، یعنی جشن یوم ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باب العلم میں گزشتہ کئی سالوں سے ناصر عباس صاحب منعقد کرتے چلے آئے ہیں، اس جشن میں ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کو شریک رکھیں۔ تو آئیے سرزمین سرسی سے تعلق رکھنے کے والے نوجوان خطیب رضا سرسوی سے ہم درخواست کریں کہ وہ ذکر رسالت مآب یعنی نعت سرور کائنات پیش کریں۔ تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلوات۔ ہاں بی بی آمنہ کے جیالے ہیں محمد، ہاں بی بی آمنہ کے جیالے ہیں محمد، عمران کی آغوش کے پالے ہیں محمد، عمران کی آغوش کے پالے ہیں محمد۔ یہ شمس و قمر عرش و زمین تارے بنا کر خالق نے کہا تیرے حوالے ہے محمد، خالق نے کہا تیرے حوالے ہے محمد۔ یوں بار رسالت کو سوا لاکھ نبی میں، یوں بار رسالت کو سوا لاکھ نبی میں، جز تیرے سوا کون سنبھالے ہے محمد، جز تیرے سوا کون سنبھالے ہے محمد۔ اتنے تو ستارے بھی نہیں عرش پر جتنے، اتنے تو ستارے بھی نہیں عرش پر جتنے، دھرتی پر تیرے چاہنے والے ہیں محمد، دھرتی پر تیرے چاہنے والے ہیں محمد۔ خالق کے حبیب ہے در کرار کے مولا، خالق کے حبیب ہے در کرار کے مولا۔ القاب تیرے سب سے نرالے ہیں محمد، القاب تیرے سب سے نرالے ہیں محمد۔ حسنین علی زینب کلثوم سیدہ، حسنین علی زینب کلثوم سیدہ، یہ سب تیرے آنگن کے اجالے ہیں محمد، یہ سب تیرے آنگن کے اجالے ہیں محمد۔ پرعزم سی پر نور سی اس بزم میں خطیب، پرعزم سی پر نور سی اس بزم میں خطیب، لگتا ہے مجھے آنے ہی والے ہیں محمد۔ تو کیوں نہ اس نثر کا سلسلہ بھی ایک بچے سے بھی کرایا جائے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس محفل میں شرکت کرتا چلا آیا ہے اور بہت کم وقت میں بہت اچھے انداز میں ذکر رسالت مآب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاسر عباس، میں بہت ادب سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ذکر رسالت مآب کے لیے تشریف لائیں۔ محفل السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات۔ خدا بند عالم اس نورانی محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان محفل اور حاضرین محفل کو شاد و آباد رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے نہیں، میرے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے جس کی آواز مدینے تک جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔
साल मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं बेटा? मवद्दतों के चमन में यूं ही बहार रहे, मवद्दतों के चमन में यूं ही बहार रहे, यहाँ नबी का भरा घर दिखाई देता है। जश्न मुस्तफ़ा, जश्न मुस्तफ़ा न सुना जाता है न पढ़ा जाता है, जश्न मिलकर मनाया जाता है। जब मोहम्मद का नाम आता है, जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। ये आखिर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है कौन, जिन्हें तौहीद महीद, ज़बूर में माही और इंजील में अहमद कहा गया। चलिए कुरान से पूछते हैं, खुदा कह रहा है या अय्युहन नबियो इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए हबीब, हमने आपको शाहिद बनाया, बशीर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई इलल्लाह बनाया। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मोहम्मद मैंने तुझे पैदा किया ताकि लोग तेरा चेहरा देखें और मुझे पहचाने, तेरा जलवा देखें और मुझे पहचाने, तेरा नूर देखें और मुझे पहचाने, तेरा ज़हूर देखें और मुझे पहचाने, तेरा खुल्क देखे तो मुझे पहचाने, तेरी रहमत देखे तो मुझे पहचाने, तेरा सिद्क देखे तो मुझे पहचाने, तेरी अमानत देखे तो मुझे पहचाने, तेरी अमानत देखे तो मुझे पहचाने, तेरा अदल देखे तो मुझे पहचाने। जिसे देख कर काफिर भी क्या उठे, तू सादिक भी है, अमीन भी है। हमें फख्र होना चाहिए कि हम ऐसी हस्ती के मानने वाले हैं जिसे तमाम आदियाने आलम मानते हैं कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं। खबरदार कोई उम्मती ये न कह दे कि मोहम्मद हम जैसे थे। खुदावंद आलम सूरा आराफ आयत नंबर 157 में इरशाद फरमा रहा है, हमने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सारी किताबों में अपने हबीब का तज़किरा किया। रसूल इस्लाम का जिक्र गुज़िश्ता किताबों में भी आता रहा। अल्लाह ने तमाम अंबियाओं को बताया कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं। सारे नबियों को भेजा गया कि आखिरी नबी की तैयारियां की जाए। जनाब नूह ने बताया कि आखिरी नबी आएंगे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्लों को बताया कि आखिरी नबी आएंगे। जनाब इब्राहीम ने बताया कि आखिरी नबी आएंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में सबको बताया कि आखिरी नबी आएंगे। जनाब दाऊद ने बताया कि आखिरी नबी आएंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने हमने हवारियों से बताया कि आखिरी नबी आएंगे। जब आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में अजीब और गरीब मौजे रोनुमा हुए। कांपते हुए बुत मुंह के बल गिर पड़े, बादशाहों के तख्त उलट गए। आतिश का था फारस जो 1000 सालों से रोशन था, ठंडा हो गया। कैसर की 14 मीनारें गिरी। एक नूर हिजाज के चारों तरफ से जाहिर हुआ और तमाम आलम में फैल गया। हर तरफ एक ही सदा थी, जाल हक व हक़ल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिट जाने वाला था। यही वो नबी है जब चादर ओढ़ लेते तो आयत आती थी, या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर के ओढ़ लेने वाले। नबी कंबल ओढ़ लेते तो आयत आती थी, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल के ओढ़ लेने वाले। अल्लाह ने बचपन का जिक्र फरमाया तो कहा लम यजिद का यतीमन फावा। उन्होंने सफर इख्तियार फरमाया तो कहा वो वजदक जालन फहदा। नबी कुछ बात करने लगे तो कहा वो मय्यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुआ। नबी के चेहरे रोशन को देखा तो फरमाया वो शम्स व दुहाहा। उनकी सियाह जुल्फों को देखा तो फरमाया वो लैली इज़ा यग़शाहा। उनके अखलाक के करीमाना को देख कर कहा इन्नका लअला खुल्क़ अज़ीम। ये कसीदा है मोहम्मद मुस्तफ़ा का कुरान मजीद में। इससे समझ में आएगा कि अभी क्या है। हजूर की रफ्तार को देखा तो फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजूर के हाथों को देखा तो फरमाया व रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हजूर के सीने को देखा तो फरमाया अलम नशरह लका सदरक। पुश्ते मुबारक को देखा तो फरमाया व वदअना अन्का विज़रक। हजूर के सीने को देखा, हजूर के बैत को देखा तो फरमाया फी बियूतिना ज़िल्ला व अंदुर फ़युदकिरा हस्बु। हजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा।
تم بہت نمازیں پڑھتے ہو، تم ساری رات عبادتیں کرتے ہو، تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے. یہ تھی نبی کی عبادت کا عالم. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے بیان کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آخر میں التماس دعا. جشن میلاد نبی مل کے منانے والوں، جشن میلاد نبی مل کے منانے والوں، شاد و آباد رہو جشن میں آنے والوں. سال آئندہ کرو، سال آئندہ کرو، پھر یہ خوشی کی محفل، سب سلامت رہو میلاد میں آنے والوں. آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے اور کیوں نہ ایک بہت خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت سنی جائے. میں اس وقت جس شخص کا نام پکارنا چاہ رہا ہوں ان کا تعلق بڑے علمی، ادبی اور ایک مذہبی خانوادے سے ہے. نعت سرور کائنات کے حوالے سے یا کہا جائے کہ ذکر رسول والے رسول کے حوالے سے ان کے خانوادے کی بڑی خدمات ہیں. عبدالرؤوف صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھنے والا وہ شخص، ساجد امروہی صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھنے والا شخص، زبیر ابن سیفی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والا وہ شخص جناب عارض مرزا صاحب ہماری درخواست پر اس وقت موجود ہیں. وہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں اور ہمیں یقین تھا کہ انہوں نے بھی اب شاعری بھی ماشاءاللہ بہت اچھی خود بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو اپنے دادا حضور کی بھی انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں تو جی چاہتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں کہ ہم سنتے رہیں اور وہ پڑھتے رہیں. ہم بہت ادب و احترام سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس وقت بارگاہ رسالت مآب میں نعت پاک پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر استقبال کیجئے محمد عارض مرزا صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. پہلی بار آپ کے دیار میں حاضری ہوئی ہے اور میں ناصر عباس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا. بہرحال حامد امروہی صاحب کی ایک نعت جو محترم سلیم صاحب نے بھی کافی پذیرائی کی ہے اس کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. بات بگڑی ہوئی اس طرح بنائی جائے، بات بگڑی ہوئی اس طرح بنائی جائے، بات بگڑی اس طرح بنائی جائے، بزم نعت شہ لولاک سجائی جائے، بات بگڑی ہوئی اس طرح بنائی جائے، بزم نعت شہ لولاک سجائی جائے. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. تحفہ جب بھیجے درودوں کا کوئی آقا کو، تحفہ جب بھیجے درودوں کا کوئی آقا کو، اس کی آواز میں
غیر ممکن ہے وہ روداد غمیں دل نہ سنے، شرط یہ ہے کہ وہ اشکوں سے سنائی جائے، شرط یہ ہے کہ وہ اشکوں سے سنائی جائے، غیر ممکن ہے وہ روداد غمیں دل نہ سنے، شرط یہ ہے کہ وہ اشکوں سے سنائی جائے، دیکھا جائے حشر تک اس کو نگاہوں میں بسائے رکھنا، حشر تک اس کو نگاہوں میں بسائے رکھنا، قبر میں آپ کی صورت جو دکھائی جائے، قبر میں آپ کی صورت جو دکھائی جائے، مختم اسلام دیکھا جائے اسے حامد جو مدینہ دیکھے، دیکھا جائے اسے حامد جو مدینہ دیکھے، نگہ شوق کی یوں پیاس بجھائی جائے، نگہ شوق کی یوں پیاس بجھائی جائے، تم میرا دل میری جان اے پیار نبی، اے پیار نبی، تم پہ فدا دونوں جہان، اے پیار نبی، اے پیار نبی، لاکھ پیغمبر حق نے بھیجے، کیسے 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 کیسے، تم ان میں سب سے مہان، اے پیار نبی، اے پیار نبی، تم ان میں سب سے مہان، اے پیار نبی، حشر کی منزل سخت کڑی ہے، سب کی تم سے آس لگی ہے، رکھیو ہمارا بھی دھیان، اے پیار نبی، اے پیار نبی، رکھیو ہمارا بھی دھیان، اے پیار نبی، سب کی نظر ہے لطف نظر پر، بھیڑ لگی ہے آپ کے در پر، شاہ و گدا سب ایک سامان، اے پیار نبی، اے پیار نبی، عزم عطا ہو، جوش عطا ہو، عقل عطا ہو، ہوش عطا ہو،
میری جان اے یار نبی. شکریہ. محترم سلیم امروہی صاحب کی نعت پاک میرے لیے سعادت ہے پڑھنی. یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. کوئی بھی تو نہیں رہنما یا رسول خدا یا رسول خدا. آپ کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں. آپ جیسا تو کوئی آپ کو رب نے عالم کی رحمت کہا. یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. بند سماعت فرمائیں حضرات. سارے عالم میں جب ظلم ہی ظلم تھا آپ نے آ کے انصاف قائم کیا. امن کا آپ ہی نے جلایا دیا. یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. عرش پر آپ ہی کو بلایا گیا اور محبوب خالق بتایا گیا. کس قدر ہے بلند مرتبہ آپ کا. یا رسول خدا یا رسول خدا یا بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے حضرات. اللہم صلی علی محمد محمد حارث مرزا صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس خاکسار کی بھی نعت کے کچھ اشعار پیش کیے. اور ساجد صاحب اور حامد صاحب کا کلام کیا زبردست شاعری کرتے ہیں. حامد صاحب امریکہ میں رہتے ہوئے اور ساجد صاحب کا خوبصورت انہوں نے وہ گیت نعتیہ گیت پیش کیا. آئیے حضرات اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. اور آج کے اس جشن کا خصوصی خطبہ محترم مولانا حسن کمیلی صاحب کو دینا ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور آپ سے درخواست ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر ان کا استقبال کیجیے. مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی اس اہم شب کی مناسبت سے
دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں ایک صلوات کے ساتھ۔ بہت ہی معذرت چاہتا ہوں کہ میں تاخیر سے حاضر ہوا اور پیشگی معذرت کے بعد میں بھی رک نہیں سکوں گا چونکہ طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بس فوراً میں واپس چلا جاؤں گا معذرت کے ساتھ۔ بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ انسان کے مزاج پر بہت سی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ مختلف پیشے ہیں کہ جن کا اثر انسان کی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ گھوڑوں کو پالتے ہیں ان کے مزاج میں ایک قسم کا تمکنت اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اونٹوں کی پرورش کرتے ہیں، چونکہ اونٹ کینہ پرور ہوتا ہے، لہذا اونٹ کا کینہ کسی حد تک اگر ان کی شخصیت مکمل نہ ہو اور اگر ان کی شخصیت پہلے سے ایک خاص ڈھانچے میں ڈھل کر ایک منزل ارتقاء تک پہنچ نہ چکی ہو تو ان کے اوپر اس پیشے کا اثر ہوتا ہے۔ جو بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں ان کے مزاج میں عام طور پر انکساری آتی ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو علاقے ہیں ان کا اثر بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ جو پہاڑی علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ عام طور پر منتقم مزاج کے ہوتے ہیں، انتقام لینے کا جذبہ ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو دریائی علاقوں کے رہنے والے ہیں ان کے سینے میں محبت بھرا دل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہمارے چاروں طرف موجود ہیں ہم ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے موسم کا۔ اگر خزاں کا موسم ہو، درختوں کے پتے گر رہے ہوں، پھول مرجھا رہے ہوں، ہر طرف ایک سوگ کا سا عالم ہوتا ہے، ایک اداسی سی چھائی ہوتی ہے، تو اس کا اثر بھی انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے اور یہ شخصیت بدلتی ہے اس وقت کہ جب یہ خزاں کا موسم ختم ہوتا ہے اور بہار کے آنے کا وقت آ جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے 600 سال ایسے گزرے حضرت عیسیٰ کے بعد کہ جب انسانیت کے لیے خزاں کا موسم چل رہا تھا، اس لیے کہ کہیں سے کوئی بہار نہیں تھی بلکہ ہر طرف سے ایک درندگی، ایک تاریکی، ایک بے حیائی، ایک بے غیرتی، ایک انسانی شرف سے گری ہوئی انسانی ریس تھی جو سامنے تھی کہ جن کے اندر سے اقدار بالکل ختم ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے انسانیت پہ بڑا کرم کیا اور انسانیت کی بہار کی صورت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں اگر ان انقلابات کو آپ غور کریں، ان پر مطالعہ کریں ان کا، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ انقلاب کی فکر دینے والا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے اور انقلاب کہیں اور بپا ہوا، اس لیے کہ عام طور پر انقلاب کی فکر دینے والا مرد میدان نہیں ہوتا، وہ صرف غازی گفتار ہوتا ہے، غازی کردار نہیں ہوتا۔ انقلاب لانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ بس پیغمبر اکرم نے انسانیت میں جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ انقلاب کی فکر بھی پیغمبر نے دی اور انقلاب بپا بھی خود پیغمبر اکرم نے کیا۔ ہر جگہ مرد میدان کی حیثیت سے پیغمبر اکرم خود موجود ہیں اور کیسا انقلاب بپا کر دیا، کیسی انسانیت پہ بہار آ گئی، کیسا عالمگیر بہار کا تحفہ ہے جو انسانیت کو ملا۔ اس کے لیے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس دور کو ملاحظہ کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں
کہ کس طرح پیغمبر اکرم ان کی شخصیت میں انقلاب لائے، تو حیرت ہوتی ہے کہ جنہیں ٹوکنا پڑے بات بات پر، جن سے یہ کہنا پڑے کہ اگر گھروں پہ آیا کرو تو اجازت لے لیا کرو، یوں کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ پیغمبر کے لیے بتایا جائے کہ جب نبی کو پکارو تو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو۔ ایسی پستی کے اندر جو لوگ مبتلا ہوں، یہ پیغمبر کی تبلیغ کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ انہیں اس معیار پر پہنچا دیا کہ آج دنیا صحابی کہہ کر ان کو سلام کر رہی ہے، آج دنیا صحابی کہہ کر ان کو سلام کر رہی ہے۔ یہ پیغمبر کی تبلیغ کا معجزہ ہے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ جب انسانیت پہ بہار آنے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ جب تک اس خزاں کو سمجھ نہ لیا جائے، آج پیغمبر اکرم سے تقریباً 1400 سال کے فاصلے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر انسانیت پر خزاں کا وہی موسم ہے جو اس وقت تھا۔ لہٰذا باتوں پر ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا پیغام تھا جو پیغمبر اکرم لے کر آئے، اس پیغام سے ہم کتنا قریب ہیں اور کتنا اس پیغام سے دور ہو گئے، یہ اگر نہ سمجھا جائے تو پھر سیرت کے جلسوں کے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر توجہ کرنا اور پلٹنا، بلکہ ہر اس رہبر کا تذکرہ جس کا ہم کرتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کے نقوش کو ہم نے کتنا اپنی زندگی میں باقی رکھا، کہیں وہ نقوش زندگی میں دھندلے تو نہیں پڑ گئے، ان تعلیمات سے ہم دور تو نہیں چلے گئے۔ کیا تھیں وہ تعلیمات کہ جہاں پیغمبر اکرم نے آ کر یہ بتایا کہ سب سے پہلے انسان اپنی شخصیت کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے پھر ایک قرآن کریم کی ایک آیت کا میں سہارا لوں، جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، اس میں تو بتا دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو جانتی نہیں ہے، جنہیں خبر نہیں ہے، جو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کیا ان کے لیے لے کر آئے ہیں اور کیا پیغمبر کی شخصیت ہے۔ تو اگر اکثریت اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ان کو متوجہ کرنا ان کا فریضہ ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہیں کہ پیغمبر کی شکل میں کیسی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، پھر اس کو دہراؤں کہ ایک غیر مسلم سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، بڑا رو رو کر اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ میں نے حق کو پہچان لیا اور مجھے پتہ چل چکا ہے کہ نجات کس راستے میں ہے۔ میں نے اچھی طرح اس بات کو پہچان لیا، یہ بت جنہیں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر ان کے آگے جھکنے لگتے ہیں، کیا یہ ہمیں نجات دے سکتے ہیں؟ یقیناً نجات کا راستہ انسان کے لیے وہی ہے جو نبی کریم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ لیکن اس کو جاننے کے بعد میں سب پہچان گیا، سب حق مجھ پہ آشکار ہو گیا، مگر اس کے باوجود میں حق کی راہ پر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ 90% رشتے ٹوٹ جائیں گے اگر مجھے اس راہ پر آنا پڑا۔ بیٹی ہے جو باپ کہتی ہے، ایک زوجہ ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، سب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ اور یہ اکیلا رہنا اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جس سے میں اپنے آپ کو، جس کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا، جس کے لیے میں اپنی طاقت نہیں پاتا۔ تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسی نعمت پر گھر جا کے شکر کیجیے گا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، ہمیں ایسی آغوشوں میں پروان چڑھوا دیا کہ جہاں محبت رسول اللہ ہمارے سینے میں پہلے سے موجود ہے۔ ورنہ یقین جانیے اگر ہم اس آزمائش میں ڈالے جاتے تو 90% کا حال یہی ہوتا کہ کہتے ہم نے سب کچھ پہچان لیا مگر ہم اس آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو یہ قربانی دینا یہ بہت بڑی بات، تو جو موجود ہیں اس راہ پر، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں دوسروں کو کہ پیغمبر کا راستہ کیا راستہ ہے، پیغمبر کی تعلیمات کیا تعلیمات ہیں۔ بتائیں گے کب؟ انسان کوئی ورثہ اسی وقت آگے بڑھا سکتا ہے جب وہ ورثہ پہلے اسے خود مل گیا ہو۔ اگر کسی کا خود کا دامن خالی ہو تو وہ دوسرے تک کیا پیغام پہنچائے گا؟ تو پہلے اسی پہ غور کر لیں۔ میں سہارا لوں جناب سلمان فارسی، سلمان کو کسی نے چڑھانے کے لیے
اور ان کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ کا تعلق ایک کمتر نسل سے ہے، ان سے کہا کہ سلمان ہم عرب ہیں اور تم ایرانی ہو، لہذا نسل کے اعتبار سے تم ہم سے کمتر ہو۔ اس وقت جناب سلمان فارسی نے جو بات کہی وہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات کی اتنی خوبصورت ترجمانی ہے کہ اس سے بہتر واقعہ مجھے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ برتری تھی نسلوں کی جس کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر یہ جو تمہاری برتری، اس برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظر میں بس ایک معیار ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ تو اب کیا فرمایا جناب سلمان نے؟ کہا کہ نہیں، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا میں اس سے بھی زیادہ کمتر ہوں۔ میری ابتدا کیا ہے؟ ایک نجس قطرہ۔ میرا انجام کیا ہے؟ سڑا ہوا گوشت ایک دن میں اپنی قبر سے اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا۔ اگر اس دن میں عزت دار قرار پایا تو مجھ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر اس دن میں ذلیل ہو گیا تو مجھ سے زیادہ رسوا رہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی پیغام دے دیا کہ یہ ایرانی اور عرب ہونا یہ کوئی امتیاز نہیں ہے، امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں عزت والا قرار پائے۔ کیا اس معیار کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا؟ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ معیار لے آئے؟ میں نے بار بار یہ بات عرض کی کہ نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے نسل کی برتری کا دعویٰ تو ہر جگہ کرتے نظر آتے ہیں، ہم سے مقابلہ نہ کرنا، ہم سے بات نہ کرنا، ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہمارے بزرگ، ہم کن کے وارث ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، مگر جب ان کے کردار پہ نظر کی جائے، عمل پہ نظر کی جائے، میں نے عرض کیا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں مولا نہج البلاغہ میں؟ مولا فرما رہے ہیں جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا۔ عمل کی پستی نسب کو کی بلندی کے لیے خاک میں ملا دیتی ہے، نسب کی بلندی کو اگر عمل پست ہو۔ میں نے مثال دی ہے مگر پھر دے رہا ہوں، نوجوان موجود ہیں۔ ایک کتا اگر نبی کی آواز پر سفینے میں آ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے، کتا بچ جاتا ہے، نبی کا اپنا بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ کتا بچ جاتا ہے، نبی کا اپنا بیٹا غرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بچانے والی چیز نسل کی بلندی نہیں ہے، نبی کی اطاعت ہے، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے انسان کو قربانیوں کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے ثابت قدم گزرنا پڑتا ہے۔ ایک لفظ میں اگر اسلام کو پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے تو ایک لفظ میں اسلام کو یہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نام ہے قربانی کا، قربانی کا، ہر قدم کے اوپر ہم سے قربانی۔ ہاں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ قربانی نہیں مانگی، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے بس ہم اتنا ہی بوجھ تمہارے اوپر ڈالیں گے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں۔ ایک ماں ہے جس کا بچہ شیر خوار پیاس کے عالم میں تڑپ رہا ہے، اور ماں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا سے مروہ تک جاتی ہے، مروہ سے صفا تک پلٹ کے آتی ہے۔ اے بی بی ہاجرہ آپ مروہ سے آگے بڑھ جائیے، کہ مروہ سے آگے بڑھ جانا میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی طاقت میرے اندر ہے اتنا ہی اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد طاقت ختم ہو گئی، ماں تھک کے بیٹھ گئی۔ اب بچے کی آزمائش تھی، بچے نے اپنی ننھی ننھی ایڑیوں کو سخت چٹان کے اوپر رگڑنا شروع کیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اے بی بی ہاجرہ آپ نے 7 چکر کیوں لگائے، 8واں کیوں نہیں لگایا؟ کہ اس لیے کہ 8ویں کی میرے اندر طاقت نہیں تھی۔ 6 پہ رک کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ 7ویں کی طاقت موجود ہو تو 6 پہ رکنا خلاف عادت ہے۔ یعنی جناب ہاجرہ کا یہ عمل بتا رہا ہے، اے پالنے والے پانی کا چشمہ پہلے ہی ابل جاتا، کیا چشمہ ابلے گا مگر اس وقت جب تم اپنی طاقت کا آخری حصہ تک راہ خدا میں لگا دو گے۔ تو اب نہ پوچھنا کہ مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے، اب نہ کہنا ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ابھی تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہی نہیں۔ جس دن تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر لو گے اس دن وہاں سے بھی نصرت آ جائے گی، وہاں سے بھی مدد آ جائے گی۔ تو جتنی طاقت ہے، بس اس سے زیادہ میرے اندر بھی طاقت نہیں اس وقت محسوس کر رہا، جتنی طاقت ہے اتنے کا امتحان ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ دیکھو صدقہ دینے کی بڑی عظمت ہے، صدقہ دینے کی بڑی عظمت ہے۔
लोगों ने सुना। एक सहाबी रात को मुसल्ले पर बैठे हुए रब की बारगाह में हाथों को उठाया है, मेरे माबूद आज मेरे नबी ने सदक़े की इतनी फजीलत बयान की है, मगर मैं जेब खाली है, कैसे सदका दूँ, कुछ नहीं पाता जो तेरी राह में सदका दे सकूँ। फिर कुछ देर तक गौर करने के बाद कहा, ऐ मेरे महबूद मैं तेरी राह में अपनी इज्जत का सदका पेश करता हूँ। इज्जत का सदका क्या मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी इस गुर्बत की वजह से, इस मुफलिसी की वजह से, इसी मुआशरे के अंदर, इसी महल्ले के अंदर कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे हक़ारत की निगाह से देखा है, जिन्होंने मुझे जलील समझा है, जिन्होंने मुझे रुसवा समझा। ऐ मेरे महबूब मैं कुछ और तो नहीं दे सकता, मेरी तरफ से ये सदका कबूल फरमा ले कि जिसने मुझे रुसवा किया आज तेरी खातिर मैं उन सबको माफ़ करता हूँ, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। रात गुजरी, सुबह हुई, बस में पैगंबर सजी, पैगंबर अकरम ने एक मरतबा मुतवज्जे होकर कहा, क्या तुम लोगों ने मेरी कल की बात पे अमल किया, सदका दिया? किसी ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने एक भेड़ सदका की, मैंने एक ऊँट सदका किया, मैंने ये माल सदका किया। कहा नहीं, तुम में एक है जिसको अल्लाह ने सबसे बड़ा सदका गुजार शुमार फरमाया है, वो कौन है? सब खामोश हो गए, ये साहबी सर झुकाए बैठा है। एक मरतबा पैगंबर ने कहा, तुमने क्या सदका किया? कहा मैंने अल्लाह की राह में जिन्होंने दिल दुखाया था उन सबको माफ कर दिया। कहा तेरा सदका सबसे बड़ा सदका है, इसलिए कि अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आइए आज के दिन ये दुआ करें कि ऐ माबूद रहमतुल लिल आलमीन का जश्न है, लिहाजा इस रहमतुल लिल आलमीन के जश्न में मैं अपने दिल को रोशन करता हूँ इस बात से कि जिसने मेरा दिल दुखाया है, जिसने मेरा हक मारा है, जिसने मेरे ऊपर ज़्यादती की है, मैं अपने नबी करीम की खातिर उन सबको माफ़ करता हूँ। ऐ माबूद मैं उन्हें माफ़ करता हूँ, तू भी मेरे गुनाहों को माफ़ कर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन देखें, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम आपको मुकम्मल जश्न एक बार में आपको दिखा सकें। इंशाअल्लाह इसी जश्न का बाकी हिस्सा हम अगले एपिसोड में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस खाकसार सलीम अमरूवी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।